بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا الكلام في ضمن الاقرار الى التصدیق رکنا او شرطا. یہ گفتگو جو اب تک رہی یہ اقرار باللسان کو تصدیق بالجنان کے ساتھ رکن یا شرط کے طور پر ملانے سے متعلق تھی. اس سے پہلے جو آپ نے بات سنی تو اس میں یہ ہوا کہ تصدیق بالجنان صرف یہی ایمان ہے اور اقرار باللسان یہ ایمان کا رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، یا کہ اقرار باللسان بھی ایک دوسرا رکن ہے ایمان کا، دونوں مل کر کے ایمان بنتے ہیں. تو اس تعلق سے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جمہور اشاعرہ کا مذہب یہی ہے کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، اور یعنی جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو ان تمام کی دل سے تصدیق کرنا یہی ایمان ہے. یہ جمہور اشاعرہ کا مذہب ہے. رہی بات اقرار باللسان کی، زبان سے اس چیز کے اظہار کی، تو وہ دنیا میں مسلمانوں کے احکام اس بندے کے اوپر جاری کرنے کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اشاعرہ کے نزدیک تھا. اور امام ماتوریدی وغیرہ حنفیہ میں سے جو ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا. لیکن حضرت امام اعظم اور آپ کے اصحاب اور بہت سے محققین اشاعرہ کا موقف ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اقرار باللسان بھی ایمان کا ایک رکن ہے. ہاں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہ رکن ایسا ہے جو وسعت والا ہے، یعنی اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. وہ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑنے پر یہ مفقود بھی ہو سکتا ہے، رخصت بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کچھ ضرورت کے وقت اگر وہ مفقود ہو جائے تو بندہ مومن نہ رہے، نہیں، ضرورت پڑنے پر عذر کے وقت وہ الگ بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے، جب بھی مومن رہے گا بندہ. ہاں البتہ ایمان جو تصدیق قلبی ہے وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا. وہ الگ اگر ہوا تو مومن رہے گا ہی نہیں. مثال اس کی دی ہے کہ جیسے کسی کو کلمہ کفر بکنے پر یا کہ ایمان کا اقرار نہ کرنے پر کسی نے اکراہ کیا، اسے مجبور کیا، یا کہ مجبور تو نہیں کیا لیکن اس کی زبان ہی نہیں چلتی ہے، وہ گونگا ہے تو زبان سے اقرار نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے حق میں، ان دونوں افراد کے حق میں اقرار باللسان جو رکن تھا وہ کیا ہو جائے گا، وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ نہیں ساقط ہوگا، اس کے علاوہ رہے گا اس کے ساتھ رکن کے طور پر. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اب تک کی یہ جو گفتگو ہوئی وہ کس تعلق سے تھی؟ اس تعلق سے کہ ایک اقرار کو تصدیق کے ساتھ رکن یا شرط کے طور پر ملانے کے بارے میں تھی اقرار کو. اب اقرار کے علاوہ بہت ساری چیزیں، تو اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں کہ تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمان سے متعلق ہیں، ان کا بھی ہونا ضروری ہے جبھی ایمان ہوگا. وَأَمَّا مَا ذُمَّ غَيْرُهُ مِمَّا هُوَ شَرْطٌ جَزْمًا إِلَى التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ أَوِ التَّصْدِيقِ وَالْإِقْرَارِ فَأُمُورٌ یہ خبر ہے. دیکھیے، اور رہی اقرار کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو قطعی طور پر شرط ہیں،
جنہیں تصدیق بالقلب یا تصدیق اور اقرار دونوں کے ساتھ ملایا گیا ہے تو وہ ایسے امور ہیں، یعنی قطعی طور پر شرط ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وَلَا حَظَّ لَهُ مِنَ الرُّكْنِيَّةِ قَطْعًا، اور قطعی طور پر اس کے لیے رکنیت سے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ رکن نہیں ہے وہ شرط ہی ہے۔ تو وہ چیزیں کون کون ہیں کہ جن کو شرط کے طور پر تصدیق بالقلب یا اشاعرہ کے مذہب کے مطابق یا تصدیق اور اقرار دونوں کے ساتھ امام اعظم اور حنفیہ کے مذہب کے مطابق ملایا گیا ہے، تو یہ وہ امور ہیں۔ اب دیکھیے امور موصوف ہے، اس پر بھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں امور الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا، تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کے اندر کمی کرنا، کوتاہی کرنا، بالاتفاق ایمان میں کمی کرنا، ایمان کو چھوڑنا ہے۔ اخلال چھوڑنا، کمی کرنا، سستی کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اب وہ امور کون ہیں؟ جو شرط ہیں، ان میں اگر آپ کمی کریں گے تو ایمان کے اندر کیا ہو جائے گا؟ خلل پیدا ہوگا۔ تو دیکھیے اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں فامور کے اوپر یہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ امور یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ والجملہ تو، اور اس کے بعد کا جو جملہ آ رہا، کون سا جملہ؟ الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا، الاخلال بها مبتدا اور اخلال بالایمان اتفاقا یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ ہوا۔ تو یہ اس کے بعد کا جو جملہ ہے اور وہ ہے کون؟ وہو خبر ما فی قولہ ما ذم، اور یہ موصوف ہے اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ جملہ صفت ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ وہ جملہ ہم نے بتا دیا الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا، اور پھر اس کے بعد یہ موصوف صفت سے مل کر کے، یعنی امور موصوف، الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر ما، یہ ما کی خبر ہے۔ کہاں پر ما ہے؟ فی قولہ ما ذم، ماتن کی قول ما ذم میں جو ما ہے اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اسی حساب سے ہوا۔ اب وہ امور ہیں کیا جو قطعی طور پر، یقینی طور پر شرط ہی ہیں، رکنیت سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، اور شرط ہی کے طور پر تصدیق بالقلب یا تصدیق اور اقرار دونوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ تو وہ امور کون کون ہیں؟ کترک السجود للصنم، جیسے کہ بت کو سجدہ نہ کرنا، نہ کرنا، یہ ہو گیا کون سا؟ ایسا امر جو تصدیق بالقلب کے ساتھ شرط کے طور پر یہ جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو آپ چھوڑیں گے، یعنی ترک سجدہ کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ فعل سجدہ کرنا، سجدہ کرنا، تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ کترک السجود للصنم، جیسے کہ بت کو سجدہ نہ کرنا، اسی السجود کے اوپر آتے ہیں وہ قتل نبیین، اور کسی نبی کو قتل نہ کرنا، والاستخفاف بہ، اور کسی نبی کو ہلکا نہ جاننا، سب میں ترک لگائیے گا، والاستخفاف بالمصحف وبالکعبۃ، اور مصحف شریف قرآن شریف کو اور کعبہ مقدسہ کو ہلکا نہ جاننا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، وقضا مخالفت ما اجمع علیہ من امور الدین بعد العلم بانہ مجمع علیہ، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیے ترک لائیے گا، اور اسی طریقے سے اس اجماعی امر دینی کی مخالفت نہ کرنا، کسی اس میں ہٹا دیجیے کسی بھی اجماعی امر دینی کی مخالفت نہ کرنا، یہ جان لینے کے بعد کہ یہ اجماعی ہے، بعد الایمان بانہ مجمع علیہ ہے۔ لفظ ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، اسی طریقے سے اس چیز کی مخالفت نہ کرنا جس پر اجماع کیا گیا ہے، دین کے کاموں، دین کی چیزوں میں سے، باتوں میں سے، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ اجماعی ہے، مجمع علیہ ہے، کوئی بھی چیز جو مجمع علیہ ہے، جس پر اجماع ہے اور امور دین میں سے ہے،
اس کی مخالفت نہ کرنا بھی یہ ایمان کی شرط میں سے ہے۔ وقید بما، تو صرف کیا ہوا کہ بس یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اجماعی ہے اور امر دینی میں سے ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ وقید بما، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے۔ وقید بما اذا کان فیہ نص، اور یہ قید بھی، اس قید کے ساتھ بھی اسے مقید کیا گیا، اس کو مجمع علیہ کو، کہ اس وقت جبکہ اس میں کوئی نص بھی ہو، یعنی اس اجماعی امر جو ہے اس میں کوئی نص بھی وارد ہو، اس قید کے ساتھ بھی مقید کیا گیا ہے۔ وَيَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُ وَالْعَامُ، اور اس کے جاننے میں، اس کی معرفت میں خاص اور عام سبھی لوگ شریک ہوں، یعنی سب لوگ جانتے ہوں یہ جو ہے امر دینی ہے اور یہ اجماعی ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے، قید لگائی گئی ہے کہ اس کے بارے میں نص بھی ہو۔ اب دیکھیے نص کی جب بات آ گئی تو اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں قیدہ کے اوپر کہ قید لگائی گئی ہے۔ یہ قید کس نے لگائی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں المقید بہ الامام النووی قدس سرہ، اس کے ساتھ قید لگانے والے وہ امام نووی قدس سرہ، انہوں نے یہ قید لگائی کہ اس میں نص بھی ہو، جو اجماعی امر ہے اس میں نص بھی ہو اور اس پر لوگوں نے اجماع کیا ہو کہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اذا کان فی، تو یہ بات واضح کر دیا کہ یہ قید کس نے لگائی ہے، پھر قید کیا لگی ہے، اس میں نص بھی ہو۔ اب اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں، پوری تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر دو موقف ہے حنفیہ کے، لیکن دونوں میں سے کسی میں بھی اس بات کی رعایت نہیں کی گئی ہے کہ اس اجماعی امر جس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بندہ مومن نہیں رہ جائے گا، تو اس میں کسی نے کسی قول کے مطابق نص کے ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، بس صرف یہ شرط لگی ہے کہ وہ چیز قطعی طور پر ہو، قطعی چیز ہو، اور ثابت ہونے کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطعی طور پر ثابت بھی ہو کہ ہاں یہ ثابت ہے، اور وہی ثابت ہو جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ دکھائیں گے کہ اس میں کوئی وہ نہیں، بس یہ ہے کہ وہ قطعی ہو اور پھر مجمع علیہ ہو، اور مجمع علیہ ہونا یہ قطعی ہو، یعنی اس کا اجماع اس کے بارے میں جو ہے وہ اجماع قطعی ہو۔ قطعی دو طریقے سے، ایک تو یہ کہ نقل کے اعتبار سے کہ اب تک ہم تک جو اس کے بارے میں اجماع نقل ہوتا آیا ہے کہ لوگ کہتے چلے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں اجماع ہے، اس کے بارے میں اجماع ہے، ایسا ماننا لازم ہے، تو یہ ثبوت ہم تک نقل ہونے کے اعتبار سے یہ قطعی ہو، یعنی تواتر کے ساتھ وہ اجماع ہم تک پہنچا ہوا ہو۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو، یعنی جو مفہوم ہم بتا رہے ہیں اجماع اسی کے اوپر ہو، یہ نہیں کہ اجماع کسی عام معنی پر ہو اور اس معنی کے تحت یہ نہ آتا ہو اور آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں اسی مفہوم پر اجماع ہے، حالانکہ جب دیکھا جائے تو پتہ چلا کہ اس پر اجماع نہیں، قطعی اس کے اوپر اس کی دلالت قطعی طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قطعی الثبوت اور ایک ہے قطعی الدلالت۔ قطعی الثبوت جیسے قرآن کا نقطہ یہ قطعی الثبوت ہے، ہر نقطہ ثابت ہونے کے اعتبار سے قطعی ہے، کسی کے بارے میں آپ شبہ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، قرآن یہ نقطہ جو ہے کلام اللہ سے نہیں ہے، ہر نقطہ کلام اللہ سے ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب رہی بات کسی آیت کی کسی معنی کے اوپر دلالت، جو معنی آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر اس کی دلالت بھی قطعی ہے یا ظنی ہے، تو اگر قطعی دلالت بھی ہو کہ جو معنی وہاں پر ہو رہا ہے وہی معنی اس سے سمجھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی پر اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے، تو اب کہا جائے گا کہ یہ معنی جو زیر بحث ہے وہ معنی اس آیت کا قطعی الدلالت ہے، یہ آیت کریمہ اس معنی کے اوپر قطعی الدلالت ہے۔ تو دیکھیے کیا کہا
کہ بس یہ ہے کہ ہر اجماعی چیز، ہر قطعی چیز کا اگر کوئی انکار کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی، چاہے وہ مجمع علیہ ہو یا غیر مجمع علیہ ہو، لیکن قطعی طور پر وہ ثابت ہو، لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک اس کا فرض ہونا پہنچا ہو، تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے بندے کی تکفیر کی جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس امر کے تعلق سے کوئی نص بھی موجود ہو، یہ صرف جو ہے امام نووی نے نص کی قید لگائی ہے۔ دیکھیے، اقول و تحقیق المقام ان اکثر الحنفیت یکفرون بانکار کل مقطوع بہ، میں کہتا ہوں کہ اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ اکثر حنفیہ ہر قطعی امر کے انکار کی وجہ سے، یعنی ہر اس چیز کے انکار کی وجہ سے جس کا دین سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، تو اس کے انکار کی وجہ سے اکثر حنفیہ تکفیر کرتے ہیں، کما ہوا مصرح بھی فی رد المحتار وغیرہ، جیسا کہ رد المحتار وغیرہ میں اس کی صراحت ہے۔ وہم ومن وافقہم ہم القائلون بانکار کل مجمع، اب یہ دیکھیے تو بات رہی کل مقطوع کی، جیسے بھی قطعی ہو وہ، اب خاص کر اجماعی امر کی، اور وہ یعنی اکثر حنفیہ ومن وافقہم، اور جو ان کی موافقت کرنے والے ان کے ہم نوا ہیں، وہی اس بات کے بھی قائل ہیں، اس بات کے کہ بانکار کل مجمع علیہ بعد ما کان الاجماع قطعیا دلال نقلا و دلالتا، کہ ہر مجمع علیہ کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ یہاں پر کیا اصل ہے؟ ہم القائلون بالتکفیر بانکار کل مجمع علیہ، یہ مطلب ہے کہ اور وہی اکثر حنفیہ اور ان کے ہم نوا ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ہر مجمع علیہ کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی، مگر بعد اس کے کہ وہ اجماع قطعی ہو، نقل کے طور پر بھی اور دلالت کے طور پر بھی، یعنی قطعی ثبوت ہو کہ اس کا اجماع ہونا قطعی، ہاں واقعی اس کے اوپر متقدمین نے اجماع کیا ہے، اور متقدمین علماء کا اجماع جو ہوا ہے وہ ہم تک منتقل ہوتے ہوئے قطعی طور پر پہنچا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، تو یہ ہو گیا نقل کے طور پر اس اجماع کا قطعی ہونا، یعنی قطعی ثبوت کہ ہاں واقعی اجماع ہوا ہے۔ یہ کیسے ہم سمجھیں کہ واقعی اجماع ہوا ہے، قطعی طور پر اجماع ہوا ہے؟ جب ہم تک وہ تواتر کے ساتھ پہنچے گا، اور اگر خبر واحد سے پہنچے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو اس کو یقینی مانیں، کیونکہ یہ قطعی ہوا نہیں۔ وہ دلالتاً، اور وہ اجماع دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہو، یعنی جو مفہوم آپ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، تو واقعی اسی مفہوم پر، اسی کے اوپر اس اجماع کی دلالت ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کی دلالت ظنی ہو رہی ہو۔ ولا حاجت الی وجود النص، اور نص کے پائے جانے کی کوئی حاجت اس میں نہیں۔ دیکھیے صاف صاف کہہ دیا، نص کے پائے جانے، بس کیا ہوا کہ ہر قطعی امر ہو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی، اور ہر اجماعی امر کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی، لیکن بعد اس کے کہ وہ اجماعی امر قطعی طور پر وہ اجماع قطعی ہو، نقل کے اعتبار سے بھی اور دلالت، یعنی قطعی ثبوت بھی اور قطعی دلالت بھی ہو۔ اب اس میں نص ہے یا نص نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ والمحققون، یہ اکثر حنفیہ کی رہی بات، والمحققون لا يكفرون الا بانکار ما علم من الدین ضرورتا بحیث یشترک فی معرفته الخاص والعام المخالطون للخواص، اور محققین تکفیر نہیں کرتے ہیں مگر اسی چیز کے انکار کی وجہ سے جس کا دین سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، کہاں واقعی یہ دین سے اس کا تعلق ہے، یہ امر دینی ہے، اور اس کا امر دینی ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، کسی نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو، اس طرح سے ہم تک وہ پہنچا ہے۔ بدیہی طور پر معلوم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ بحیث یشترک فی معرفته الخاص والعام المخالطون للخواص، اس طور پر بدیہی طور پر معلوم ہو
کہ اس کی معرفت میں، اس کے جاننے میں خاص اور وہ عام، خاص لوگ علماء اور وہ عام لوگ جو خاص لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ سب کے سب شریک ہوں۔ دیکھیے عام جب بھی کہا جائے گا یہاں پر تو عام سے مراد وہی عام لوگ ہوں گے جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، خاص لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ورنہ دوسرے عام نہیں جو بالکل علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں، اہل علم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ان کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ خاص لوگ یعنی علماء اور وہ عام لوگ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں انہوں نے بھی سنا ہو، وہ بھی جانتے ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ چیز قطعی طور پر، بدیہی طور پر دین سے ہے، امر دینی ہے۔ اب اس کا انکار اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تکفیر اس کی جائے گی۔ تو فَإِن كَانَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ هَكَذَا، پس اگر اجماعی امر ایسا ہے کہ اس کا اجماعی ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے کہ تمام عوام اور خواص و عوام سبھی اس سے کو جانتے ہیں، تو اس کے انکار کی وجہ سے کہہ رہے کفر منکر ہو، تو اگر مجمع علیہ اس طرح کا ہے تو اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، وَإِلَّا اللَّهُ، ورنہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ وَلَا حَاجَةَ عِندَهُمْ أَيْضًا إِلَى وُجُودِ نَصٍ، اور ان محققین کے نزدیک بھی نص کے پائے جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بس کیا ہے کہ اس کا مجمع علیہ ہونا یہ عوام و خواص سبھی جانتے ہوں کہ یہ مجمع علیہ ہے، تو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے تکفیر ہوگی۔ تو اس میں بھی دیکھیے نہ وہ پہلے والے میں اکثر حنفیہ نے جو قول کیا ہے اس میں، اور نہ اس محققین کے قول میں، ان دونوں قولوں کے اندر وجود نص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ ضروریات الدین مما لا نص علیہ، کیونکہ بہت سی ضروریات دین وہ ہیں جن پر کوئی نص نہیں ہوا کرتی ہے، کما یظہر بمراجعۃ الاعلام وغیرہ، جیسا کہ الاعلام بقواطع الاسلام، یہ پوری کتاب ہے علامہ ابن حجر حیتمی کی، الاعلام بقواطع الاسلام، جیسا کہ الاعلام بقواطع الاسلام وغیرہ کتب کی جانب رجوع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے بہت سارے امور ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے مگر دین سے ہونا ان کا تواتر کے ساتھ معلوم ہے۔ فالتقیید بوجود النص سے، تو نص کے پائے جانے کی قید لگانا ضائع علی القولین، دونوں قولوں کے اوپر ضائع ہے، کوئی مطلب اس کا نہیں ہے۔ فعرف، لہذا تم اس نقطے کو جان لو۔ چلیے اب آگے دیکھیے، قال ابن الحمام الایمان وضع الہی امر عبادہ بہ، ایمان، علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ ایمان ایک دین الہی ہے، وضع الہی ہے، یعنی ایک وہ دین ہے جس کو اللہ نے وضع کیا ہے، امر عبادہ بہ، جس کا اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو کرو، اس کو بجا لاؤ۔ دیکھیے وضع کے اوپر اعلیٰ حضرت حاشیہ لگاتے ہیں، وضع ہے موضوع، وضع تو مصدر ہے تو دین تو مصدر ہوگا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ موضوع، کیا ہے کہ ایک وضع کیا ہوا ہے، الہی لگا ہے تو مطلب کیا ہوا، اے ما وضعہ اللہ تعالی علی عبادہ، یعنی ایک وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر لازم کرتے ہوئے وضع کیا ہے، اور ان کے اوپر وفرضہ علیہم اول کل فرض، اور ان کے اوپر سب سے پہلا فرض کیا ہے، سب سے پہلے فرض کیا ہے، وَأَحَمَّهُ وَأَعْظَمَهُ، اور سب سے اہم اور سب سے اعظم فرض کیا ہے، یعنی ایمان کی فرضیت بندوں کے اوپر یہ سب سے پہلا فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے، سب سے اعظم فرض ہے، کہ یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو لاکھ کام آپ کرتے جائیے، کوئی فائدہ آپ کا اس سے نہیں ہونے والا، اس لیے سب سے پہلا ہے اور سب سے اہم ہے اور سب سے عظیم تر ہے۔ وَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کو کرنے پر، کس کو کرنے پر، دیکھیں حاشیہ لگا ہے، اتیان بذالک الوضع الالہی،
یعنی اس دین الہی کو بجا لانے پر، اسے کر گزرنے پر رتبہ لازمن، ایک لازم مرتب کیا ہے، اللہ نے ایک لازم مرتب کیا ہے۔ لازم کا مطلب کیا ہوا؟ حاشیہ پڑھیے، اے لازمن للعبد غیر منفکن عنہ ابدا، یعنی ایسی جزا مرتب کی ہے جو بندے کے لیے لازم، اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے، بندے کے لیے لازم ہے اور بندے سے کبھی بھی جدا نہ ہونے والی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان کے اوپر، وضع الہی کے ادا کرنے کے اوپر جو لازم اللہ نے کی ہے، مرتب کی ہے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ہے، بدلہ دینا ہے۔ اما اللہ تعالیٰ، اور رہا اللہ تبارک تعالیٰ، فلا یجب علیہ شیء، تو اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ دیکھیے عبارت تھوڑی پیچیدہ، اس کو سنیں۔ اور اس وضع الہی کو بجا لانے پر اللہ نے ایک لازم کو مرتب کیا ہے جو بندے کے لیے لازم رہے گا، جدا اس سے نہیں ہوگا، اور اللہ کا ثواب ہے۔ ہوا ما یشاء من خیر بلا انقضاء، یہ لازم کیا ہے؟ یہ وہ خیر ہے، من یہ بیان ہے ماں کا، اس کو ترجمے میں ہی لائیے، اور وہ لازم وہ خیر ہے جسے اللہ چاہے بغیر ختم ہوئے، بلا انقضاء، انقضاء ختم ہونا، بغیر ختم ہوئے، یعنی وہ خیر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے، جو اللہ چاہے گا۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ تو حاشیہ ہے نمبر 1، وہو سعادت العبد، وہ ہمیشہ کی نیک بختی ہے۔ ایمان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ نیک بخت رہے گا۔ وعلی ترکہ ضدہ بلا انقضاء، اس کا بھی عطف کس کے اوپر ہے؟ اسی پہلے والے اعلیٰ فعلی کے اوپر، اور اس وضع الہی کے ترک کے اوپر، کہ اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس پر اللہ نے بغیر ختم ہوئے، یعنی نہ ختم ہونے والی اس کی ضد مرتب فرمائی ہے، نہ ختم ہونے والی اس کی ضد مرتب فرمائی ہے۔ کس کی ضد؟ اسی خیر کی، جو خیر مرتب فرمایا ہے بندے کے لیے لازم کر کے اس دین الہی کو بجا لانے پر، تو اسی کی ضد مرتب فرمائی ہے کس کے اوپر؟ اس کے بجا نہ لانے پر، ترک کرنے پر۔ ضدہ کیا چیز مرتب پر اس کے ضد؟ یعنی ہوا شقاوت الابد، ہمیشہ کی بدبختی، اگر ایمان نہیں تو ہمیشہ بدبخت رہے گا آخرت میں۔ وہذا لازم الکفر، اور یہ جو ضد ہے یعنی ہمیشہ کی بدبختی، یہ شرعی طور پر کفر کو لازم ہے۔ دیکھیے کوئی کفر کرے تو کفر کی وجہ سے ہمیشہ بدبخت ہونا، جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر کے لیے لازم ہے۔ لیکن یہ کفر کے لیے لازم ہونا، یہ سزا، یہ شرعن ہے، یعنی اس کا لزوم عقلاً نہیں ہے بلکہ شرعن ہے۔ دیکھیے عقلاً نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر عقلاً لازم ہوتی یہ سزا کفر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ سزا دے، ضروری طور پر سزا دے، حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ تو عقلاً لازم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر کفر کرے اور اس کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں داخل کرنا، ہمیشہ کی بدبختی سے اس کو دوچار کرنا، یہ اگر عقلی طور پر لازم ہوتا تو اب اس میں اللہ کو اختیار نہیں رہتا، اس میں اللہ کو اختیار نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتا کہ اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا کہ وہ ضرور اس کو کرے، کیونکہ عقلی طور پر یہ لازم ہے۔ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ شرعاً یہ کفر کے لیے لازم ہے، عقلی طور پر لازم، کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، اور عقلی طور پر لازم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ پر وہ چیز لازم ہو جائے۔ ہاں شرعی طور پر لازم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو کفر کرے گا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں داخل کریں گے، تو اس لیے شرعن ہے۔ دیکھیے اب اس شرعن کے اوپر حاشیہ لگے ہاتھ پڑھتے چلے جائیے، اے لا عقلاً، یعنی عقلاً نہیں شرعن ہے، خلافاً للمعتزلہ، پر خلاف معتزلہ کے، کما تقدمہ جیسا کہ اس سے پہلے پیچھے گزرا اس کا، جہاں پر آیا ہے کفر اور ایمان کی بات آئی ہے، اور کافر کو جہنم میں داخل کرنا، مومن کو جنت میں داخل کرنا، تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ کفر چونکہ یہ عقلی طور پر قبیح ہے،
لہذا اس کفر کی جو سزا ہے وہ عقلی طور پر اس کفر کے لیے لازم ہے، اور جب کفر کے لیے عقلی طور پر لازم ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم ہی میں داخل کرے گا، لازم ہے اس کے اوپر جہنم میں سے نہ نکالے، یہ نہیں کر سکتا۔ چلیے تو یہ بتایا خلافاً للمعتزلہ کما تقدم، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَهُ فِي الْإِيمَانِ۔ اچھا دیکھیے ایمان کی جب بات آئی ہے کیا لازماً ہوا ما یشاء من خیر بلا انقضاء، تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ جو جزا ہے خیر ہے یہ ایمان کے لیے شرعاً لازم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کاٹا ہوا گویا کہ علامہ ابن حمام نے اسی کی مثل بات ایمان میں نہیں ذکر کی ہے، کیوں؟ ہمارے ائمہ ماتریدیہ کے اختلاف کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ مَائِلًا فِيهِ إِلَى الْأَشَاعِرَةِ، اگرچہ وہ اس معاملے میں اشاعرہ کی جانب مائل ہیں، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہو ایمان لائے تو پھر اس ایمان لانے والے کو ہمیشہ کی نیک بختی دینا یہ شرعاً لازم ہے، لیکن ہمارے ائمہ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ شرعاً لازم نہیں ہے۔ کسی اختلاف کی وجہ سے اس میں یہ قید نہیں لگائی، حالانکہ خود ان کا موقف ہے کہ نہیں وہی ہے جو اشاعرہ کا ہے۔ چلیے والتصدیق علی سبیل القطع بما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انفراد اللہ تعالی بالالوہیت وغیرہ من مفہومہ، اور قطعی طور پر ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف معبود ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کا الوہیت کے ساتھ منفرد ہونا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جس کی خبر دی ہے، تو ان تمام کی تصدیق کرنا یہ ایمان کے مفہوم کا حصہ ہے، یعنی یہ اس کے اجزاء میں سے، اس کے مفہوم میں سے ہے، لہذا اس کو بھی بجا لانا ضروری ہوگا۔ وقد اعتبر، دیکھیے من مفہوم ہی میں من کے بارے میں بتا رہے ہیں، حاشیے میں 3 نمبر دیکھیے من للتبعیض، من یہ تبعیضیہ ہے۔ اچھا اس سے پہلے بھی حاشیہ لگا والتصدیق، وہ ترکیب بتائی ہے کہ ترکیب کیا ہے، تو ترجمے سے ہمارے ترکیب سمجھ میں آ گئی ہوگی، والتصدیق ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور قطعی طور پر ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یعنی صرف اللہ کا معبود ہونا اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، یہ تمام چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، ایمان کے مفہوم میں سے ہے، تو من مفہوم ہی یہ خبر بن جائے گا، والتصدیق یہ مبتدا بن جائے گا، اسے حاشیے میں بتا رہے ہیں 326 نمبر کا حاشیہ، مبتداً، والتصدیق کو کیا کہہ رہے ہیں، مبتداً یہ مبتدا ہے، خبر ہو قولہ من مفہوم، اور اس کی خبر ماتن کا قول من مفہوم ہی ہے، ای تصدیق القطعی، علی سبیل القطع کو مختصر میں کر دیا تصدیق القطعی، یعنی قطعی طور پر تصدیق کرنا بکل ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، بعض من مفہوم الایمان وجزء منہ، یہ ایمان کے مفہوم کا بعض ہے اور اس کا جز ہے اور حصہ ہے، وہذا ترجیح منہ لقول الحنفیۃ برکنیت الاقرار، دیکھیے اور یہ علامہ ابن حمام کا اس طرح سے کہنا یہ کیا ہے، ان کی جانب سے حنفیہ کے اس قول کی ترجیح دینا ہے کہ اقرار یہ ایمان کا رکن ہے، اقرار کیا ہے، یہ ایمان کا رکن ہے اور یہ اجرائے احکام کے لیے شرط نہیں ہے۔ وقد رجحہ فی المسایرۃ بوجوہ، اور علامہ ابن حمام نے اس قول کو ترجیح دی ہے مختلف طریقوں سے اپنی کتاب المسایرہ میں، المسایرہ ان کی کتاب ہے، اس میں جو ہے اس قول کی ترجیح دی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہ سے، اس کی وجہیں بتائی ہیں، دلیلیں اس کی بتائی ہیں اس کے اندر۔ تو دیکھیے کیا بتایا کہ یہ بھی کیا ہے، ایمان کے مفہوم کا ایک جز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شرط نہیں بلکہ یہ اس کے اجزاء میں سے اس کا ایک جز ہے، رکن ہے۔
وقد اعتبر فی ترتب لازم الفعل وجود امور عدمها مرتب و ضدی، بات وہی ہے جو اس سے پہلے بالکل شروع میں بتائی ہے. نہیں دیکھیے فامور الاخلال بها اخلال بالایمان اتفاقا، اور پھر مثالیں دی ہیں تو وہی چیزیں اس کی بھی بس انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اور لازم فعل کے مرتب ہونے میں، لازم فعل کیا ہے؟ وہی فعل یعنی فعل وضع الہی، الاتیان بالوضع الہی، کہ اللہ نے جو دین مرتب وضع کیا ہے اس دین کو بجا لانے میں جو جزا لازم ہے، اس کے لیے جو جزا لازم ہے اور جس کے جو مرتب ہوتی ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور لازم فعل یعنی دین کو بجا لانے کے اوپر جو جزا ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے بندے کے لیے، جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کی نیک بختی ہے. تو اس لازم کے مرتب ہونے میں وجود و امور، ایسے امور کا موجود ہونا معتبر ہے. ایسے صرف جو ہے یہ نہیں کہ تصدیق بالقلب کر دیا، اقرار باللسان کر دیا تو ہو جائے، نہیں، اس کے علاوہ ایسے امور کا موجود ہونا بھی معتبر ہے، جبھی وہ جزا اسے ملے گی. کیسے امور؟ کہ عدمھا، کہ جن امور کا نہ ہونا، کہ جن امور کا نہ ہونا، ترک کر دینا، مرتب و ضد ہی، یہ اس لازم فعل یعنی ثواب کی ضد یعنی عقاب کے مرتب ہونے کی جگہ ہے، مرتب ہونے کا محل ہے. مطلب ایسے امور کا پایا جانا ضروری ہے ہمیشہ کی نیک بختی کے مرتب ہونے میں، کہ اگر ان امور کو انجام نہ دیا جائے تو پھر اس لازم فعل یعنی ثواب کی جو ضد ہے ہمیشہ کی بدبختی، وہ مرتب ہو جائے گی. کتعظیم اللہ، جیسے کہ اللہ تعالی کی تعظیم ضروری ہے. آپ ٹھیک ہے مان رہے ہیں سب کچھ، لیکن اللہ کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، تعظیم بجا نہیں لا رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ثواب کے بجائے عقاب مرتب ہو جائے گا. وہ تعظیم انبیائہ و کتبہ و بیتہ المحرم، اور اللہ کے انبیاء، اس کی کتابیں اور اس کے مقدس گھر کی تعظیم، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کی تعظیم اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ عذاب مرتب ہوگا. وَكَتَرْكِ السُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَنَحْوِهِ، اور جیسے کہ بت وغیرہ کو سجدہ نہ کرنا، یعنی اس کا ترک پایا جانا چاہیے. اگر ترک کا عدم پایا گیا تو ترک کا عدم کا مطلب کیا ہوا؟ سجدہ کرنا پایا گیا، تو پھر عقاب مرتب ہوگا. وَقَلْ اسْتِسْلَامِ إِلَىٰ قَبُولِ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْإِسْلَامِ، اور جیسے کہ اللہ کے تمام اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اسے قبول کر لینا. الذی ہوا معنی الاسلام، جو کہ اسلام کا معنی ہے. کون اسلام کا؟ وہی الاستسلام. اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے سامنے، اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہی اسلام کا معنی ہے. اسلم معنی سر کو جھکا دینا.